الحفیظ. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو گم ہو گیا، جس کا نام یوسف علیہ السلام ہے. پھر جب کنعان میں، مصر میں، ان علاقوں میں قحط پڑا، غلہ لینے کے لیے مصر گئے. جب بیٹے گھر سے نکلنے لگے تو باپ کے دل میں یہ آیا، جوان اور کڑیل جوان بیٹے ہیں، ایک وقت میں جائیں گے تو کوئی شبہ کر سکتا حملہ کرنے آئے ہیں. ظاہر ہے 10 بیٹے ایک وقت میں جانے تھے. اور آپ دیکھیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی وہ ہیبت تاری نہیں ہوتی، گھوڑ سواروں کی بڑی ہیبت ہوتی ہے. جو جانوروں پر سوار ہو کر آتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کچھ اور طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر احتیاطی تدبیر کی اور ایک بہت ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سکھائی. میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 ہے. یعقوب نے کہا، نہیں میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کرتا مگر جیسا اعتبار میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا، جب اگلی بار غلہ لینے آؤ گے نا تو جس کا غلہ تم مانگتے ہو اسے ساتھ لے آنا. جب انہوں نے باپ سے کہا بھائی کو لے جانا ہے تو باپ نے کہا میں تم پر اعتبار نہیں کرتا. پہلے یوسف کے بارے میں تم نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جنگل میں جانے دو، کھائے پیے گا اور بھاگ دوڑ کرے گا، یعنی ذرا انجوائے کر کے آ جائے گا. اور پھر تم اس کی قمیص پر خون لگا کر لے آئے اور کہا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور اب دوسرا بیٹا لے جانا چاہتے ہو. میں نہیں اعتبار کرتا. لیکن پھر خود کہنے لگے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پروردگار ہے، نگہبان ہے. ہم جس وقت مصیبت کا سامنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتوں سے ہمیں بچا لیتا ہے. وہی ہے ہمیں مسائل سے نکال لیتا ہے، مشکلات میں وہی سہارا بنتا ہے، وہی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے. وہ ہمیں کتنے دکھوں سے بچا لیتا ہے. ایک ہی وقت میں جہاں سارے لوگ کسی مرض میں مبتلا ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر کتنے لوگوں کو بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مسائل میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ اس کی مشیت ہے کہ مسائل کو ایک محدود عرصے تک ہی اجازت دیتا ہے کہ ہمیں ستائیں. یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی، اور انسان تجربات سے سیکھتے ہیں، الفاظ سے بہت کم سیکھتے ہیں. الفاظ سے صرف سیکھ کر دوبارہ رٹے رٹائے الفاظ بولتے ہیں، اور جب عملی طور پر تجربات سے گزرتے ہیں تو ان کی زندگی بدلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مشکل میں مبتلا کر کے امتحان لیتے ہیں. کون اس موقع پر ریئلائز کرتا ہے کہ اس مشکل کے بعد آسانی میرے انتظار میں؟ کتنے کم لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس مشکل کے بعد آسانی آئے گی. کیا آپ جانتے ہیں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ گھبراہٹ کیوں آتی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس مشکل کے بعد آگے کچھ نہیں ہے، اگلی منزل کے بارے میں، آگے کی آسانی کے بارے میں نہیں سوچتے، یقین نہیں رکھتے. ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہمیشہ عسر میں یسر کو دیکھتے تھے. مثلا طائف میں جب آپ پر پتھر مارے گئے، جب لہو آپ کے جوتوں میں جم گیا، جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، وادی کے سارے لوگ ختم ہو جائے.
اب اگر رسول اللہ اپنی تکلیف میں ہوتے، مشکل کو دیکھتے، تو فیصلہ مختلف ہوتا. آپ نے مشکل کے بعد آنے والے حالات کو دیکھا. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو ایک اللہ پر ایمان رکھیں گے. اس دور کو آپ نے دیکھا جو اس کے بعد آنے والا تھا، اور آپ نے اس بستی کو تباہی سے بچا لیا. انما العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی. کسی کو رزق میں تنگی ملے وہ گھبرا اٹھتا ہے، کسی کو دیگر پریشانیاں، کسی کے بچے کا رشتہ نہیں ہوتا، کسی کے امتحان ایسے ہیں جس میں کامیابی نہیں ملتی، کسی کو اپنے ارد گرد والوں کے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے وہ بہت آگے نکل گئے. تو جب کبھی ایسی فیلنگ آتی ہے تو ابلیس انسان پر حملہ آور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس تم ہی تھے جس پر ساری مشکلات آنی تھی، اب کبھی نہیں نکل سکتے، کبھی اس سے نہیں نکل پاؤ گے. کون سی چیز نکالتی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے، گھبراہٹوں سے، پریشانیوں سے، انہیں روشنی میں لے آتا ہے، اس علم میں لے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، دلیل کی روشنی میں. ہاں، جو اللہ تعالیٰ کا سہارا تھام لیتا ہے وہ ایسا مضبوط سہارا تھامتا ہے جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں. جو یقین رکھتا ہے اللہ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، وہ میری ڈوبتی نیا کو پار لگا دے گا، تو آپ دیکھیں اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، انتہائی خوبصورت بچی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مال سے نوازا، لیکن جہاں بچی گئی ان لوگوں کو بہت زیادہ نواز رکھا تھا. بچی 2 مہینے کے اندر اندر گھر واپس آئی، اتنے پریشر میں رکھا، باہر کے ملک چلی گئی. جب وہ واپس آئی تو اس کے سر کے بال اتر چکے تھے، بچی کی شکل دیکھی نہیں جاتی تھی، جس قدر اسے ڈپریشن کا شکار کیا گیا. میں نے باپ کا حوصلہ دیکھا، میں حیران تھی. ریلی 3 برس بچی اپنے گھر رہی، لیکن اس قدر حوصلے کے ساتھ کہ اللہ نگہبان ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے. اس نے دی ہے، اس نے حفاظت کرنی ہے، اس نے اسے اسی جگہ پہنچانا ہے جس جگہ اس کے لیے خیر ہے، بہتری ہے. اور مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس جگہ پہنچا دیا، الحمدللہ. تو دیکھیں اگر گھبراتے، پریشان ہوتے، 3 سال پریشانی کے گزر جاتے، کیا ہوتا؟ بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک. پریشانیاں انسان کو کیا دیتی ہیں؟ کیوں پریشانیوں کو ساتھ رکھتے ہیں؟ کیوں پریشانیوں سے دوستی کرتے ہیں؟ یہی اندھیرے ہیں زندگی کے. اپنے رب سے دوستی کر لیں، وہ آپ کی ڈوبتی کشتی کو پار لگا دے گا انشاءاللہ. وہی نگہبان ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے. اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا. مایوسی کفر ہے، امید سہارا ہے، اس کا سہارا تھام لیں. اس کا سہارا کبھی ٹوٹنے والا، چھوٹنے والا نہیں. جب آپ سو جاتے ہیں کون نگہبانی کرتا ہے؟ وہ جو کبھی نہیں سوتا، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو اپنی ذات کو، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے، کہ وہ محافظ ہے، وہ نگہبانی کرنے والا ہے، وہ اپنے فرشتے مقرر کر دیتا ہے.
نگہبانی کے لیے. الحمدللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس موقع پر جس غار میں آپ تھے، عین اس غار کے منہ پر تلاش کرنے والے آن پہنچے. آوازیں سنائی دے رہی تھیں. سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں پالیں گے، چھوڑیں گے نہیں. آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو یاد رکھیں، وہی نگہبانی کرنے والا ہے. پھر وہ رب ہے، اس کے اس معاملے کو دیکھیں. اس نے یہ ارشاد فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. کون ہے جو نہیں جانتا؟ پوری دنیا جانتی ہے کتاب محفوظ ہے. چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے، ایک لفظ، ایک نقطے، ایک شوشے میں فرق نکال کر دکھا دے. کون ہے جو اس سے بڑھ کر حفاظت کر سکتا ہو؟ کیا اس کی حفاظت نظر نہیں آتی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس پر یقین کر لیں، وہ ایسا نگہبان ہے کہ اس کی نگرانی میں آئی ہوئی چیز کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. رب العزت نے کس طرح سے زمین و آسمان کے نظاموں کی حفاظت کی ہے، کیسے اس نے قرآن کی حفاظت کی ہے. جب بھی آپ کو تحفظ کی ضرورت ہو تو وہ تحفظ صرف اس رب سے ملے گا. وہ الحفیظ ہے، وہ الحافظ ہے. اس لیے اسی کو پکاریں، اسی کو پکارنے والے کامیاب رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.